الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق میری گفتگو ہوئی تھی، جس کے اندر سرسری طور پہ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ آزر کا اصل نام تورات کے مطابق تاریخ تھا یا تاریخ تھا، لیکن چونکہ وہ بت بھی بناتا تھا اور ایک بت کا نام بھی آزر تھا، اسی لیے اس کا لقب آزر پڑ گیا، آزر کے نام سے وہ ملقب کر دیا گیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس سے قبل ذکر کیا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ مزید روشنی ڈالوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ مورخین کے درمیان اختلاف ضرور ہے کہ بعضوں نے کہا کہ جو تاریخ ہے یا تاریخ ہے یہ باتیں غلط ہیں، چونکہ قرآن نے آزر کے نام سے یاد کیا ہے، لہٰذا آزر ہی اصل نام ہونی چاہیے۔ لیکن بعضوں نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ قرآن نے جس نام سے آزر منسوب تھے، موسوم تھے، ملقب تھے، قرآن نے اس لقب والے نام کو ہی ان کے والد کا نام بتا دیا ہے، لیکن اصل میں ان کا نام تاریخ یا تاریخ تھا۔ اب یہ کہاں پہ بود و باش اختیار کیے ہوئے تھے، اس سے قبل آپ کے سامنے گفتگو آ چکی ہے کہ یہ عراق کے اندر شہر بابل میں یہ رہائش پذیر تھا۔ یہ شہر بابل کو بعض تاریخ کے مطابق کہ سب سے پہلے کنعان بن کوش، جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد، ان کا ایک بیٹا جو حام تھا سب سے چھوٹا والا، سو حام کی نسل کے اندر ایک بہادر شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا کنعان بن کوش۔ سو کنعان بن کوش نے سب سے پہلے بابل شہر کو آباد کیا، تقریباً 18 میل کے فاصلے، 18 میل کی سرحدوں کے اندر اس کو پھیلایا اس نے۔ لیکن بعض مورخ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس شہر کو حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیا، بسایا، اور نوح علیہ السلام کے جو تیسرے بیٹے ہیں حام، ان کی نسل کے اندر ایک بہادر شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا کنعان بن کوش۔ کنعان بن کوش نے اس بابل شہر کو اور زیادہ مزید وسعت دیا۔ بہت ہی سرسبز و شاداب یہ علاقہ ہے۔ بابل کے مشرق میں دریائے دجلہ بہتی ہے، ٹائگرس۔ بابل کے مغرب میں دریائے فرات بہتی ہے، یوفریٹس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ ہے یہ عراق کا شہر بابل۔ اب جب سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے اس شہر کو بسایا، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے یعنی حام کی اولاد میں کنعان بن کوش نے اس کو وسعت دیا۔ کنعان بن کوش کے بعد جو اس کا بیٹا ہے
نمرود بن کنعان بن کوش، نمرود تخت نشین ہوا ہے بابل کے اندر۔ نمرود جب بابل میں تخت نشین ہوا ہے تو اس نے جو فتوحات کی ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ تقریباً دنیا کے اکثر حصوں کے اوپر اس کی حکومت رہی ہے، مصر کو، ہند کو چھوڑ کر، اور اس کا جو تقریباً زمانہ ہے، جو پوری مدت ہے اس کی حکومت کی نمرود کے، یہ تقریباً کم و بیش 400 سال تک اس نے حکومت کیا ہے دنیا کے اندر۔ 2300 سال قبل مسیح کا یہ واقعہ ہے کہ شہر بابل کے ارد گرد میں کلدانی آباد تھے، اور اسی شہر بابل کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی بیچ والے، سب سے بڑے یافس ہیں، پھر سام ہیں، پھر حام ہیں، تو دوسرے بیٹے سام بن نوح، سام بن نوح کی اولاد میں، پہلے میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سام کی اولاد کے اندر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہے آزر یا تاریخ، یہ سام کی نسل کے اندر ہیں، اور اسی شہر بابل میں جہاں نمرود حام کی نسل میں سے تھا اور اس کی حکومت تھی، اسی شہر کے اندر سام کی اولاد کے اندر سے ایک شخص جس کا نام ہے آزر یا تاریخ یا طارح کہیے آپ، یہ بھی رہائش پذیر تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ 1800 BC قبل مسیح کا زمانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن بعض مورخ کہتے ہیں کہ یہ 2300 BC کا واقعہ ہے۔ بہرکیف تاریخی باتیں ہیں، آگے پیچھے ہونے کا امکان ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزر اور تاریخ، آزر کو آزر کیوں کہتے ہیں اور آزر کا نام آزر کیوں پڑ گیا، اس کے پیچھے کی مسٹری کیا ہے، راز کیا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ یہ سب باتیں تمہیدی تھی تو آپ کی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ آپ یہ جو آزر ہے، اصل میں نام اس کا تاریخ، لیکن آزر کیوں مشہور ہو گیا ہے، اعظم سے موسوم کیوں ہو گیا، اعظم سے ملقب کیوں ہو گیا؟ یہ آزر نمرود کا بہت ہی حاشیہ نشیں تھا، اس کے مقربین کے اندر سے شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا بہت ہی لالچی قسم کا آدمی تھا، دولت کا پجاری تھا، پوجا پاٹ کرنا، بادشاہی صنم کدہ کے اندر طرح طرح کی مورتیاں لگانا، طرح طرح کے بت بنانا، اس کے اندر بیٹھانا، نئے نئے بت لے کر کے آنا، بت تراشنا، بازار میں سیل کرنا، بیچنا، گویا کہ ایک پنڈت، ایک پروہت تھا، یہ بہت بڑا مذہبی لیڈر، اور بادشاہ کے بہت مقربین کے اندر سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ لہذا آزر بت تراش تھا، اس نے ایک موقع سے اتنا بڑا اور اتنا زبردست بت بنایا کہ جس آئیڈلز اور جس بت کے بنانے میں اس نے کافی جو ہے مال و دولت کا استعمال کیا۔ اس بت کے اندر اس نے ہیرے جواہرات لگائے قیمتی، بہت سارے
سونے اور چاندی کا استعمال کیا اس کے اندر، اور پھر اسی طرح اس کے اندر اس نے طرح طرح کی قیمتی اشیاء کا بھی استعمال کیا، اور ایک ایسا زبردست بت بنایا اور اس کو نصب کروایا بادشاہی صنم کدہ کے اندر، یعنی اس صنم کدہ میں صرف بادشاہ جا سکتا تھا، اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ جو بت ہے یہ بھگوانوں کا بھگوان ہے، اور اس کا نام آزر ہے، اور یہ آزر بادشاہی صنم کدہ کے اندر اس نے نصب کروایا، اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ صرف بادشاہ کی ہی التجا کو، فریاد کو سنتا ہے، شاہی خاندان کی فریاد رسی کرتا ہے، یہ کسی اور کی فریاد رسی کے لیے اور کسی اور کی مرادیں پوری کرنے کے لیے یہ آزر جو بت ہے یہ نہیں ہے، صرف بادشاہ کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی اتنا عالی شان، اتنا خوبصورت، اتنا زبردست کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی، بادشاہ خود پریشان ہو گیا، اور بادشاہ نے خوش ہو کر کے بہت ساری دولت سے نوازا اس آزر کو۔ اب اس کا نام تھا طارح یا تاریخ، لیکن اس نے جو ہے بادشاہی صنم کدہ کے لیے جو بت بنایا، بہت قیمتی بت بنایا، آئیڈل بنایا، اور اس کا نام اس نے آزر رکھا، یعنی بھگوانوں کا بھگوان، اور اس کی تعریف اور اس کی مدح سرائی کے اندر بالکل اس کی زبان تھکتی نہیں تھی آزر کی۔ بس اتنی زیادہ مدح اور تعریف کرتا اس بت کی کہ تھکتا نہیں تھا۔ اس والہانہ عقیدت اور والہانہ محبت اور اس الفت کی وجہ سے اس بت کے ساتھ جس کا نام اس نے آزر رکھا تھا، یہ خود بھی اس کا اصل نام چھپ گیا اور آزر کے نام سے ہی یہ موسوم ہو گیا اور آزر کے نام سے ہی یہ مشہور ہو گیا۔ تو یہ اصل وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ یا طارح تھا، لیکن چونکہ اس نے ایک ایسا بت بنایا تھا جو صرف شاہی خاندان کی فریاد رسی کر سکتا تھا، صرف شاہی صنم کدہ کے اندر اس کو نصب کروایا تھا، اور اس کا نام آزر تھا اس بت کا، جس کا مطلب ہے کہ بھگوانوں کا بھگوان، اور اس آزر بت کے ساتھ بڑی عقیدت اور والہانہ محبت تھی۔ تاریخ کو یا طارح کو اسی بنیاد پہ لوگوں نے اس کو تاریخ کے بجائے آزر ہی کے نام سے موسوم کر دیا۔ وہ بت کا نام بھی آزر تھا اور یہ بت بنانے والے کا نام بھی آزر ہی پڑ گیا۔ تو یہ تھی اصل وجہ تسمیہ آزر کے آزر نام موسوم ہونے کی۔ اب ہوا یہ کہ جب بادشاہ نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست ہنر کا مالک ہے یہ آزر، تو بادشاہ نے یہ آرڈر دے دیا کہ اب تم بہت ہی قیمتی ایک میری خود مورتی بناؤ۔ یعنی نمرود نے اپنی مورتی بنانے اور اپنا بت بنانے کا آرڈر دے دیا اس نے۔ اب آزر نے نمرود کا مجسمہ تیار کرنا شروع کیا۔ اتنا زبردست مجسمہ اس نے بنایا کہ دنیا ششدر ہو گئی، دیکھنے والے حیرت زدہ ہو گئے، اور بادشاہ بھی اتنا خوش ہوا کہ اس کو بہت ہی مخصوص جگہ کے اندر نصب کروایا، اور اس کے بعد تمام کے تمام رعایا کو اور ملک کے لوگوں کو یہ حکم نافذ کر دیا اس نے کہ اب سے تمام کے تمام لوگ جہاں مختلف معبودان باطل کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اب نمرود بھی خدائی کا درجہ لے لیا ہے۔ پہلے بھی خدائی کا درجہ ہی تھا اس کا، لیکن اب جب اس نے
خود اپنی تصویر اپنا مجسمہ بنانے کا حکم دیا تو اس کو ایک بہت ہی اچھے مقام پہ نصب کروا دیا، اور یہ حکم دیا کہ اب سب کے سب لوگ جو ہے نمرود کا جو مجسمہ ہے اس کے سامنے بھی سجدہ کیا کریں، سجدہ کرتے رہا کریں۔ اب لوگ جہاں مندر کے اندر سجدہ کرتے وہیں آتے اور نمرود کے مجسمے اور اس کے آئیڈل کے پاس بھی سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ نمرود اپنے اس مجسمے کو دیکھ کر کے اتنا خوش ہوا آزر سے کہ اس نے بہت ساری دولت سے اس کو نوازا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری جاگیریں بھی ہو تو اس کو عطا کی۔ اور اس سے قبل میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا جو مقام ہے اس کو بعض مورخ نے کوسا سے جوڑا ہے کہ کوسا کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور اس کے اوپر میری تفصیلی گفتگو آ چکی ہے، لیکن بعض مورخ نے اس کو جو ہے منسوب کیا ہے شہر ار کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش شہر ار کے اندر ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کی جو میری گفتگو ہوگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے شہر ار کے اندر کہاں پہ ہوئی، کیسے ہوئی، جیسا کہ تاریخ طبری وغیرہ کا بیان ہے اور ابن کثیر کا بیان ہے، انشاءاللہ میں شہر ار کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وہ کیا واقعہ ہے جو بہت ہی جو ہے آپ یوں کہیں کہ سسپنس ہے اس کے اندر، اور بہت ہی حیرت میں ڈالنے والا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا، ان کے والدین کو، اور کس طریقے سے آپ کی ولادت ہوئی۔ اس سے قبل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جو ہے کوسا سے کافی دور کسی گڑھے کے اندر جو ہے آپ کی والدہ نے وضع حمل کیا تھا، لیکن میں اس کے بعد والی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پوری حقیقت حال بیان کر کے رکھوں گا کہ کس طریقے سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس کا پورا واقعہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔